نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الیوسف کی آج ہم آیا نمبر 101 دیکھ رہے ہیں۔ This ayah is so special because it's the last ayah of the story of Yusuf alayhi salam. Though we still have some verses remaining in the surah, but this ayah is special because it's story's last ayah, and it's Yusuf alayhi salam's supplication. Allah subhanahu wa ta'ala tells us that what he asked for at the end, what were his last words, and inshallah we will go through this ayah. And ayah number 101, Yusuf alayhi salam says, Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربی قد آتیتنی، اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے دی من الملکی حکومت میں سے، وعلمتنی اور سکھایا مجھے من تأویل الاحادیث باتوں کی اصل حقیقت میں سے، فاطر السماوات والارض اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا مددگار ہے دنیا میں اور آخرت میں، توفنی مسلمہ مجھے فوت کرنا اس حالت میں کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دیں۔ یوسف علیہ السلام کی یہ دعا تھی، اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ شاید یہ ان کے آخری الفاظ ہوں، اور کچھ کہتے ہیں کہ شاید یہ اس وقت انہوں نے دعا مانگی ہو جب فیملی ان کے ساتھ مل گئی، اور وہ فیملی کو ملے، اپنے والد کو ملے، اور فیملی ان کی جب ایجپٹ میں شفٹ ہو گئی تھی۔ واللہ عالم یہ کب انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن بہت ہی خوبصورت آیا ہے، بہت پروفاؤنڈ آیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی دعا ہے اور ان کے شکر کے کلمات ہیں اس میں۔ تو یوسف علیہ السلام کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے شکر کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور کچھ مانگ بھی رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اے میرے رب تو نے مجھے کچھ حکومت میں سے حصہ دیا، یعنی جو کچھ مجھے ملا وہ تمہاری طرف سے تھا، یہ سب کچھ تیری طرف سے تھا، جو بھی بادشاہت مجھے ملی، جو بھی مجھے آج ملا، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ تمام کائنات کا مالک تو ہے اور یہ تیری عطا ہے، تو نے مجھے مصر کا بادشاہ بنایا، ساتھ ساتھ مجھے تعلیم بھی دی اور مجھے علم دیا، مجھے عقل دی، مجھے نالج دی، آج جو بھی ہے میرے پاس سب کچھ تیری طرف سے ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس نالج نہ ہوتا، وہ سب نہ ہوتا تو وہ مصر کے بادشاہ نہیں بن سکتے تھے۔ تو یہ سب کچھ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ہم جیسے آیا نمبر 21 میں پڑھ چکے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی سٹیٹمنٹ تھی آیا نمبر 21 میں، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا تاکہ اسے ہم باتوں کی اصل حقیقت سکھا دیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سٹیٹمنٹ تھی آیا نمبر 21 میں، اور یہ یوسف علیہ السلام کی ایکنالجمنٹ ہے کہ یا اللہ ہاں جو دیا تم نے دیا، اور تم ہی نے مجھے باتوں کی اصل حقیقت سکھائی۔ جب کوئی چیز کسی کو کوئی دیتا ہے تو وہ تو ظاہر جانتا ہے کہ میں نے فلاں کو یہ دیا، تو وہ اس چیز کو یاد رکھتا ہے،
لیکن جب آپ لے کے اس چیز کو پھر مینشن کرتے ہیں یا گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہوتی ہے، جو کہ یوسف علیہ السلام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں دیا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ کو یاد تھا، اور جو بھی بلیسنگ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو واقعی جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی لے کے پھر اسے یاد رکھے اور شکر گزار ہو تو یہ بہت بڑی اپنے آپ میں ایک کوالٹی ہے، اور یہ انبیاء میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ ایک بلیسنگ کو آپ ایکنالج کریں، اسے اپریشیٹ کریں، تو یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ تو یہی یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، ربی قد آتیتنی من الملک، کہ ہاں یا اللہ یقیناً تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا، اور یہ جو بھی ہے تیری طرف سے ہے۔ بہت دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی سٹیٹس حاصل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی قابلیت ہے، یہ ہمیں جو ملا ہم نے خود کیا، آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو یہ ہماری اپنی طرف سے ہے، ہم اتنا پڑھ لکھ کے اس قابل ہوئے کہ ہم جو ہے وہ آج اس عہدے پہ ہے یا جو بھی ہیں۔ لیکن انبیاء کی یہ کوالٹی تھی کہ وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے کہ جو بھی ملا یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے، اور ہمیں پتہ ہے یہ دنیا عارضی ہے اور ایک دن یہ سب کچھ چھن جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بلیسنگ ہمیں ملتی ہے وہ بلا شبہ ایک رسپانسبلٹی ہے۔ ایوری بلیسنگ از این obligation and each and every blessing is a responsibility on your shoulders. You will be answerable for this. ہر چیز، ہر بلیسنگ جو ملتی ہے، ہم نے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کو جب دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تو ان کا امتحان بھی بہت بڑا لیا گیا۔ انہیں کس طرح ایجپشن منسٹر کے گھر انہیں ذلت سہنی پڑی، اور ایجپشن منسٹر کی وائف نے ان کے ساتھ کیا کیا، پھر انہیں جیل میں اتنی دیر رہنا پڑا، تو یہ کس لیے تھا؟ یہ اس بلیسنگ کی وجہ سے تھا جو انہیں ملی، جو انہیں پوری دنیا میں سے سنگل آؤٹ کر کے حسن جو دیا گیا، یہ اس کی وجہ سے ان سے امتحان لیا گیا تھا۔ تو جو بھی بلیسنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک رسپانسبلٹی ہے آپ کے کندھوں پہ۔ تو یوسف علیہ السلام یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ملا یہ سب تیری طرف سے تھا، تو نے مجھے نالج دیا، تو نے مجھے یہ کنگڈم دی، یہ جو بھی ہے یہ سب تیری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب مجھے دیا۔ یوسف علیہ السلام اتنے بڑے ملک کے بادشاہ ہیں اور سب کچھ ان کے انڈر کنٹرول ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولے۔ یہ انبیاء کی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ انبیاء بھلے جتنے بھی دنیا سے اوپر اٹھ جائیں، جیسا بھی ان کا سٹیٹس ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے، وہ پھر بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور یہ جو کچھ انہیں ملا ہے یہ سب ٹیمپریری ہے، اور ایک دن ان سے چلا جائے گا، اور یہ جو کچھ انہیں ملا یہ ایک دن ان سے چھن جائے گا، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے۔ It's one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala creates the things out of nothing. He is Al-Fatir. He is the creator. He is the designer. اللہ تعالیٰ نے بنایا زمین و آسمان کو، اور فاطر کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ چیزوں کو پھاڑ کے بناتا ہے، جیسے زمین اور آسمان کو ایک بگ بینگ کے ذریعے پھاڑ کے انہیں یہ شکل دی گئی، زمین کو اور آسمان کو الگ کیا گیا،
اور آسمانوں کو طے بطے 7 عدد میں بنایا گیا. اسی طرح زمین جو ہے اس کو بنایا گیا. تو وی کانٹ کریٹ اینی تھنگ آؤٹ آف نتھنگ. وین ایور وی کریٹ سم تھنگ وی نیڈ آبجیکٹس, وی نیڈ تھنگس ٹو کمبائن, دین وی کین کریٹ سم تھنگ. ابھی مثال کے طور پہ جیسے ہم نے چائے بنانی ہو تو ہمیں دودھ, پتی, چینی چاہیے ہوتی ہے, پھر ہم انہیں کمبائن کر کے پکا کے چائے کی ایک صورت دیتے ہیں, انہیں ایک شکل چائے کی دیتے ہیں. اسی طرح اگر بلڈنگ بنانی ہے ہمیں تو اس کے لیے ہمیں سیمنٹ, میٹل, اسٹیل, ووڈ, بریکس وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں, تو پھر جا کے ایک بلڈنگ معرض وجود میں آتی ہے. اسی طرح انسان جب چیزیں بناتا ہے تو اسے چیزوں کو کمبائن کر کے بنانا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب بناتے ہیں تو وہ چیزوں کو پھاڑ کے بناتے ہیں. گٹھلی کو پھاڑ کے, دانے کو پھاڑ کے پودا بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی طرح زمین کو پھاڑ کے پودا نکلتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو انڈے کو پھاڑ کے چوزا نکلتا ہے. اسی طرح ہر لائف جو ہے وہ اسی طرح جنم لیتی ہے. اور ہم اگر کپڑا بھی پھاڑیں تو ہم اس سے کچھ بنا نہیں سکتے انلیس کہ آپ اسی چھوٹے سے کپڑے میں کچھ اگر بنانا چاہیں. لیکن ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کچھ پھاڑ دیں تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے, آپ اس سے پھر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزوں کو پھاڑ کے اچھی شکلیں اور اچھی چیزیں کریٹ کرنے والے ہیں. وہ ڈیزائنر ہیں, وہ کریٹر ہیں. اسی طرح جب ہم کچھ کریٹ کرتے ہیں تو ہمیں لائکنیس چاہیے ہوتی ہے, کوئی انالوجی چاہیے ہوتی ہے, کوئی انسپریشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے. جب آرٹسٹ جو ہیں وہ کچھ بناتے ہیں تو وہ کاپی کرتے ہیں, وہ یعنی امیٹیٹ کرتے ہیں, وہ اس طرح کی وہ کسی چیز کو دیکھ کے اسے کریٹ کرتے ہیں. جیسے اگر وہ کوئی کینوس بناتے ہیں تو انہیں اس کی انالوجی چاہیے ہوتی ہے. وہ پہاڑوں کو یا درختوں کو دیکھ کے ان سے انسپریشن لے کے وہ چیز کریٹ کرتے ہیں, اپنا کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو خود ڈیزائن کرتے ہیں اور خود ہی انہیں کریٹ کرتے ہیں. سو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ از اوریجنیٹر. اللہ سبحانہ تعالیٰ از اوریجنیٹر ایز ویل. ہی از کریٹر, ڈیزائنر اینڈ اوریجنیٹر. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارا اسٹرکچر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا, کس طرح اسے ڈیزائن کیا. ایک ایک چیز اگر نہ ہوتی تو ہم اس کے بارے میں نہ جان پاتے کہ وہ کیا ہے. ہماری آنکھیں نہ اللہ تعالیٰ بناتے تو ہمیں آج تک یہ پتہ ہی نہ لگتا کہ آنکھیں کیا ہوتی ہیں, ان سے کیا کام لیتے ہیں. کان نہ ہوتے تو ہمیں کان کی ڈیفینیشن کا بالکل بھی اندازہ نہ ہوتا. یہ جو ہمیں ملا اللہ تعالیٰ نے دیا, اللہ تعالیٰ نہ بناتے تو آج ہم نہ جان پاتے کہ انسان کیسا ہوتا ہے یا کیسا نظر آتا ہے. تو جو ہمارے پاس آیا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ الفاطر ہیں, اللہ تعالیٰ اوریجنیٹر ہیں. تو یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ فاطر السماوات والارض. آگے فرماتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ. تو ہی میرا ولی ہے, تو ہی میرا مددگار ہے دنیا میں اور آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے کہ وہ الولی ہے. اللہ تعالیٰ ولی ہے, وہ اپنے مومن بندے کا ولی ہے, اس کا پروٹیکٹر ہے. آپ کو اگر یہ پتہ ہو کہ میرا فلاں دوست جو ہے وہ میرا پروٹیکٹر ہے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہی میرا دوست ہے اور وہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. سو دس فیلنگ از ویری کمفرٹنگ that someone who's being friend with you, he will never deceive you. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن بندے کے ساتھ ایسے ہیں. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ مومن کے ولی ہیں. ساری دنیا اس کے دشمن بن جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دوست رہیں گے.
اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے ایڈ کرتے رہیں گے، پروٹیکشن دیتے رہیں گے اور اسے اپریشیٹ کرتے رہیں گے. جو بھی وہ کرے گا اسے ایک ایڈ پرووائڈ کی جائے گی کہ میرا بندہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. اور جو بھی اس کے راستے میں بیریئر آئیں گے اللہ تعالیٰ وہ اپنی جو ہے ڈیوائن پاور سے انہیں توڑتے جائیں گے اور اپنے مومن بندے کو اللہ تعالیٰ ایڈ پرووائڈ کریں گے کہ جو وہ چاہتا ہے، جو وہ دنیا میں کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. اور اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یعنی اگر کوئی کسی اللہ کے نیک بندے کو ہارم کرنا چاہے، اسے نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ اس سے مقابلہ کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں اپنی ولایت پرووائڈ کی، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ولی بنے رہے اور انہیں بھائیوں سے پروٹیکٹ کیا، انہیں پھر باقی ان کی زندگی میں ان کی مدد فرمائی. آپ دیکھیں کہ آج اگر کسی کی فیملی اس کی دشمن بن جائے تو اس کی جان پہ بان آئے اور وہ سوچے میری دنیا ہی لٹ گئی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کی اپنی فیملی، وہ بھائی جو سمبل آف پروٹیکشن تھے، انہوں نے ہی دشمنی کی، انہوں نے ہی مارنا چاہا. تو اور کیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے ولی تھے دنیا میں. اور پھر جیسے انہوں نے فرمایا کہ آخرت میں بھی تو ہی میرا ولی ہے، تو وہ ہی اللہ ہی ان کا ولی آخرت میں بھی ہوگا. So you see that Allah subhanahu wa ta'ala's planning is intangible. He provides aid to his moment servant, and the way he protects his moment servant is unbelievable. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا اعلان جنگ ہے اس انسان کے لیے جس کسی نے میرے ولی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. میرے اچھے بندے، میرے مومن بندے کے ساتھ جس نے دشمنی رکھی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا جو ولی ہے اللہ تعالیٰ اسے کس طرح سے پروٹیکشن دیتے ہیں. آپ اس کے ولی کی طرف ایک طرف سے آئیں گے، وہ دوسری طرف سے آپ کو ملے گا. آپ دوسری طرف سے آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو تیسری طرف سے ملے گا اسے پروٹیکٹ کرتے ہوئے. آپ تیسری سائڈ سے آئیں گے، اللہ تعالیٰ چوتھی طرف سے آپ کو ملیں گے. آپ کے پاس 10 پلان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس 100 ہوں گے کہ اسے پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. آپ 100 پلانز لے کے آئیں گے کہ کس طرح سے اس کے ولی کو مارنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 پلاننگ کے ساتھ ملیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سے طریقے ہیں اپنے ولی کو پروٹیکشن دینے کے. اور نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے طریقے اور اتنے ریسورسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں وہ اپنے ولی کو مدد فراہم کریں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا. اور میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یعنی ولی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. آپ جو چاہیں زندگی میں اکمپلش تو کر ہی لیتے ہیں. تو ولی اللہ کا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کرے. ولی اللہ کا مین فوکس یہ ہوتا ہے. تو اللہ اسے اپنے قریب ہونے کے مزید مواقع فراہم کر دیتے ہیں. اور بندہ مومن جو ہوتا ہے، جو ولی اللہ ہوتا ہے، وہ فرائض ادا کرتے کرتے نوافل ادا کرنے لگتا ہے. یہ نوافل اللہ تعالیٰ کو اور پسند آتے ہیں.
اللہ اسے پھر اس سے اور قریب کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ولی اللہ سے اتنا پیار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ بھی سوچتے ہیں کہ کس طرح اپنے اس بندے کو کمفرٹ دیں، کس طرح سے اپنے اس بندے کو ریٹرن میں ایسا کچھ دیں کہ وہ خوش ہو جائے۔ ولی اللہ تو وہ کرتا ہے جو اس کی کیپیسٹی میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے، اپنی استطاعت سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ ریٹرن میں وہ دیتے ہیں جو ان کی کیپیسٹی میں ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اپنے ولی کو وہ اپنے رحمت کی جھلک دکھا دیتے ہیں، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے اس ولی کے لیے بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ پھر وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ آپ اس ورڈنگ پہ غور کریں کہ ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ کی محبت جھلک رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب جھلک رہا ہے کہ کس طرح کی ورڈنگ ہے اس حدیث کی۔ کیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کان تو نہیں بنتے، لیکن فرمایا کیا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یعنی میں اس طرح سے اسے مدد کرتا ہوں کہ وہ کانوں سے کوئی ایسی چیز نہیں سنتا جو کہ مجھے بری لگے۔ میں اسے ایسے توفیق دے دیتا ہوں اچھے کاموں کی کہ وہ کانوں سے بھی وہی کام لیتا ہے جو کہ مجھے پسند ہو۔ وہ کانوں سے قرآن سنتا ہے، اچھائی کی باتیں سنتا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی میں اس ولی اللہ کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ آنکھوں سے وہ کام کرنے لگتا ہے جو کہ مجھے پسند ہے، اور کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز وہ نہیں دیکھتا جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ پھر ہاتھوں سے ولی اللہ ایسے کام کرتا ہے، ایسی چیزوں کو پکڑتا ہے یا ان کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا اور کوئی ایسی چیز کو نہیں چھوتا جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر میں اس کا قدم بن جاتا ہوں، یعنی وہ قدموں سے پھر ایسی جگہوں پہ چلتا ہے یا ایسی جگہوں کی طرف جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کسی ایسی جگہ کی طرف نہیں جاتا یا قدموں سے وہ کام نہیں لیتا جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں۔ بندہ مومن جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ پھر اسے وہ دے دیتے ہیں۔ تو جب سب کچھ اس کا اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسا کچھ کیوں مانگے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ تو ولی اللہ کو اللہ فرماتے ہیں جو پسند ہوتا ہے میں اسے وہ دے دیتا ہوں، یعنی جو وہ مجھ سے طلب کرتا ہے میں اسے وہ دے دیتا ہوں۔ جب وہ میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ انسان جب فرائض سے آگے بڑھ کے والنٹری ایکشنز کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان سے احسان تک لے جاتے ہیں، اور احسان کرنے والا محسن کہلاتا ہے، جس طرح سے یوسف علیہ السلام تھے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہر نیک کام اس ایمان کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ولی تو ہی ہے اے اللہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے، تجھ سے ہی ڈر کے میں نے نیک کام کیے، اور ہمیشہ یہی سوچا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو میں نے کیا تیرے لیے کیا، تیری رضا کے لیے کیا۔ دنیا میں بھی تو میرے ساتھ رہا، آخرت میں بھی تو میرا ساتھ دینا۔ توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا۔ مجھے جب اس دنیا سے بلانا تو اس حالت میں کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، یعنی یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں، اور اب یہ خواہش ہے کہ یا اللہ جب مروں تو اس حالت میں کہ تیرا فرما بردار ہوں، یعنی جاتے جاتے میں کچھ ایسا نہ کر جاؤں
جو کہ تیری ناراضگی کا باعث بنے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھے کام کرتا کرتا اس طرح سے بوسٹ فل ہو جاتا ہے کہ میں نے جو کیا بہت اچھا کیا، ابھی تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں، ابھی ضروری نہیں کہ ہر وقت میں اچھے کام ہی کرتا رہوں، اور جو میں نے زندگی پہلے گزاری وہی کام کافی ہیں، اچھے نیک کام میں نے کیے ہیں، اگر میں مر بھی جاؤں تو اب سیدھا میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ انسان کا ایلوژن ہوتا ہے، اور پھر وہی اس کا آخری وقت بن جاتا ہے۔ تو بہت سے انسان اچھے کام کرتے کرتے اپنے آخری وقت میں وہ ساری محنت خراب کر کے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ ریلیکس ہونے لگتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ اچھا کر لیا، تب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ جبکہ جو ایماندار ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ ہر ایک وقت کے لحاظ سے فکر میں رہتا ہے، کانشیس رہتا ہے کہ کہیں میں کچھ غلط نہ کر دوں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اور جب میرا خاتمہ بھی ہو تو ایمان پہ ہو۔ ہر وقت میں ایمان کی حالت میں ہوں، اور انبیاء کی بھی یہ دعا ہوتی تھی، یہ فکریں ان کی ہوتی تھیں کہ جب ہمیں موت آئے تو اس حالت میں کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہوں۔ اور یہ دعا بہت پروفاؤنڈ ہے، ہم سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس دعا کے حوالے سے جس طرح آپ دیکھیں تو ہر ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اور اس کا تقویٰ پایا جاتا ہے۔ توفنی مسلمہ، اس حالت میں مجھے موت دینا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ یعنی جب قیامت والے دن تو مجھے اٹھائے گا تو نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرنا، میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں، میں برے لوگوں میں نہ اٹھایا جاؤں۔ یا اللہ جب بھی میرا نام آئے تو نیک لوگوں میں آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں تو انہیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے، دنیا میں بھی انہیں نیک لوگوں کا ساتھ دے دیا۔ قرآن میں ان کی سٹوری کو امر کر دیا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا قصہ لا کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بناؤ، یوسف علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بناؤ، ان سے سیکھو، اور دیکھو انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جب وہ پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں دنیا میں، تو پھر وہ اس طرح کے محسن بنتے ہیں، پھر اس طرح کی محسنین کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ یہ تھے یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن تو دے رکھا تھا، خوبصورتی دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے اس خوبصورتی کی پرواہ کیے بغیر اپنے اندر کو بھی خوبصورت بنا دیا، اپنے رب کے لیے اپنے اندر کو بھی اتنا خوبصورت بنا دیا کہ آج ہم ان کی کہانی کو پڑھتے ہیں اور ان سے بہت کچھ جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خوبصورتی صرف باہر کی خوبصورتی نہیں بلکہ اندر کی خوبصورتی بھی بہت معنی رکھتی ہے، اور اس خوبصورتی کو کوئی دیکھے نہ دیکھے بلکہ آپ کا رب دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس سورہ کی اور بھی آیات ہیں، میرے خیال سے سورہ کی 113 اور 114 تک آیا ہے، اور یہ ہے آیا نمبر 101۔ انشاءاللہ ہم باقی آیات بھی دیکھیں گے۔ یہ آیا بہت اسپیشل تھی یوسف علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے بھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آیا نمبر 102 سے دیکھیں گے۔ May Allah subhanahu wa ta'ala help us to follow the footsteps of Prophets alayhim salam ajmain, and may Allah subhanahu wa ta'ala help us to reflect on Quran and help us to learn and implement the lessons of Quran. Ameen thumma ameen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.